الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان بھائیوں کے بارے میں جو مختلف قسم کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ ہار چکے ہیں، وہ دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاید علاج دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دنیا کے اندر ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارا علاج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہم سالوں سال مرض کے اندر مبتلا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کے اندر، کچھ تو بستروں کے اوپر اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ تو بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ ہماری تشخیص غلط ہوتی ہے۔ علاج کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ تشخیص کا ہوتا ہے۔ درست جب تک تشخیص نہیں ہوگی، آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کر لیں، آپ دنیا کے مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروا لیں، آپ دنیا کے مہنگے سے مہنگے معالج کے پاس چلے جائیں، لیکن اگر آپ کی تشخیص درست نہیں ہے، آپ کا علاج کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل کی تو ہم کیا بات کریں، وہ صرف لیبارٹری ٹیسٹوں کے اوپر لگتے ہیں، فوٹو کاپی کی طرح۔ جو انہوں نے لیبارٹری کی ٹیسٹ میں بتا دیا اسی پہ وہ عمل کرتے ہوئے آگے وہ تجویز کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل مرض کا کاز کیا ہے، اصل مرض کا سبب کیا ہے، پوری ایلوپیتھک اس سے ناآشنا نظر آتی ہے۔ کس عضو کے اندر تحریک ہے، کس عضو کے اندر تسکین ہے، کہاں پر تحلیل ہے، جسم کے اندر کس چیز کی زیادتی ہو گئی ہے، کس چیز کی کمی ہے، ان چیزوں سے وہ ناآشنا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم حکمت کی طرف، حکماء کی طرف۔ بڑے افسوس کی بات ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں لیکن نبض دیکھنا نہیں آئی، تشخیص ان کی نبض سے درست نہیں ہے۔ جب تشخیص درست نہیں ہے تو آپ کے کشتے، آپ کے اکسیر، آپ کے تریاق کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ کی تشخیص درست نہیں ہو جاتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ تشخیص غلط ہوتی ہے۔ دوسری بات، تجویز غلط ہوتی ہے، طریقہ علاج ہی غلط ہے۔ اگر آپ کسی ایلوپیتھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر تو یہ ہے کہ جو کمپنی ڈاکٹر کو زیادہ پیسے دیتی ہے، زیادہ کمیشن دیتی ہے، ڈاکٹر نے تو وہی نسخہ لکھنا ہے، اسی کمپنی کا لکھنا ہے۔ مریض کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن اس کی جیب میں کمیشن آنی چاہیے۔ پھر لیبارٹریوں کے پاس ان کے کمیشن الگ، تو یہ ظلم مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے حکماء کی طرف آئیں، تجویز وہ کس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں تسکین ہو رہی ہے، کہاں تحلیل ہو رہی ہے، بس نبض دیکھی، اس کے نسخے بنائے ہوئے، نسخے اٹھا کے اس کو دے دیے۔ اب
مریض کا مزاج کیا ہے، دوائی کا مزاج کیا ہے، اس سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے. بس آپ نے جا کے کہا بواسیر ہے مجھے، آپ کو بواسیر کی دوائی مل گئی. یہ نہیں دیکھا کہ آیا بواسیر بادی ہے، بواسیر خونی ہے، کہیں اس کو فسچولا تو نہیں، کہیں اس کو فشر تو نہیں. مریض کے کہنے پہ ہی آپ نے ان کو دوائی دے دی، تو یہ آپ نے مریض کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. تو یہ تجویز کی وجہ سے مریض بیچارہ رول گیا. اس کے بعد آتے ہیں سیلف میڈیکیشن. ہمارے ہاں صدیوں سے ایک رواج بنا پڑا ہے. ادھر سے کوئی نسخہ ہمیں مل گیا کاغذ پر، فوائد اس کے دیکھے بہت زیادہ ہیں تو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. میرا مزاج کیا ہے، اس نسخے کا مزاج کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 100 بندوں نے وہ نسخہ استعمال کیا، 5% کو اگر فائدہ ہوا، اس نے ہزاروں لوگوں کو آگے بتا دیا، اور 95% جن کو نقصان ہوا وہ بیچارے کسی کو نہیں بتائیں گے. کیونکہ مزاج آپ کا کیا ہے، نسخے کا مزاج کیا ہے. تشخیص آپ کی ہوئی نہیں ہے، آپ نے سیلف میڈیکیشن کے طور پر صرف دوائی بنا کے آپ نے استعمال کی، کھا لی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ نقصان ہوگا جس کا شاید ہی کوئی ازالہ ہو. تو اس لیے آپ بھائی جو ہے وہ پھر مایوس ہو جاتے، یار نہیں یار چھوڑو، بہت سارے نسخے میں نے استعمال کیے، بہت سارے حکیموں سے میں نے نسخے لیے، لیکن کسی نسخے سے مجھے فائدہ نہیں ہوا. بھائی فائدہ کہاں سے ہوگا؟ پہلے آپ کی تشخیص تو ہو نا، مرض کا پتہ تو چلے، اصل مرض کیا ہے. جس کو آپ نے ذکاوت حس سمجھ لیا ہے، وہ ذکاوت حس ہے ہی نہیں، فائدہ کہاں سے ہوگا. جس کو آپ نے جریان سمجھ لیا ہے، وہ جریان ہے ہی نہیں. جس کو آپ نے بواسیر سمجھ لیا ہے، وہ بواسیر ہے ہی نہیں، پھر فائدہ کہاں سے ہوگا. تو بھائی سیلف میڈیکیشن، اسی وجہ سے ہمارا علاج ناکام ہوتا ہے اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تشخیص ہو گئی، تجویز ہو گئی، سیلف میڈیکیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ نے خود دوائی بنائی، اب آپ دو جڑی بوٹیوں کے بارے میں نہیں جانتے. اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ 2 نمبر جڑی بوٹیاں بیچ رہے ہیں. اب جو آپ نے 2 نمبر جڑی بوٹی خرید کر دوائی بنائی، اس سے کہاں فائدہ ہوگا؟ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو یہ بھی ایک سبب ہے ہمارے مایوس ہونے کا. اس کے بعد مقدار خوراک، آپ نے غلط مقدار خوراک لی تو اس سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے. کھانے سے پہلے کھانی چاہیے، کھانے کے بعد کھانی چاہیے، اس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے. مثلا معدے کا مریض ہے، کوئی بھی دوائی وہ کھانے کے بعد کھائے گا، اس کا معدہ خراب ہوگا. جب اس کو کھانا نہیں ہضم ہو رہا تو دوائی کہاں سے ہضم ہوگی؟ تو بھائی اگر آپ مایوس ہیں تو مایوس ہونا چھوڑ دیں. آپ کا علاج ہے، لیکن آپ کی قسمت میں درست آپ کو معالج نہیں ملا، درست آپ کی تشخیص نہیں ہوئی، درست آپ کی تجویز نہیں ہوئی، درست طریقے سے آپ کا علاج نہیں ہوا. تو بھائی آپ مایوسی چھوڑیں، اللہ کا نام لے کر علاج کی طرف آئیے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت تندرستی دے گا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے اندر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.